جی السلام علیکم، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ بس کرم ہے مولا کا۔ اب ہم ماہر القادری صاحب کی چوتھی اور آخری قسط، ایکسپرٹ آف آلمائٹی، ہاں ایکسپرٹ آف المائٹی، المائٹی نہیں المائٹی، ایکسپرٹ آف آلمائٹی، ہاں قادر ہے نا۔ جی جی سب نقشب جارچوی سے ان کی بے تکلفانہ مراسم بہت تھے۔ جی وہ نقشب کو 67 میں انتقال ہو گیا تھا نقشب کا۔ جی جی نقشب کو نئی نئی ڈش پکانے یا پکوانے اور دوستوں کو کھلانے کا بہت شوق تھا۔ جی جی تو ان کے انتقال پر لکھے ہوئے خاکے میں فرماتے ہیں کہ ایک تازہ غزل انہوں نے نقشب کو سنائی۔ وہ شعر تھا، تذکرہ جب وفا کا ہوتا ہے میں تمہاری مثال دیتا ہوں۔ میں تمہاری مثال دیتا ہوں، یہ شاعروں کے مزاج کے الٹا ہے۔ ہاں تو ایک دن نقشہ صاحب نے بولے، بھائی 3-4 دن سے تمہارے اسی شعر میں گم ہوں، اور اسی طرح کا خیال ماہر صاحب کے دیگر اشعار میں بھی کیا گیا ہے۔ 3-4 اشعار ہیں لیکن لمبی بحر ہے تو ذرا لمبا ٹائم لگے گا، تو میرے خیال ہم صرف نظر کرتے ہیں یا پڑھ دوں۔ 2-3 اشعار تو پڑھی تھی نا اس سے۔ حسن والوں کے لطف و کرم دیکھ کر سوچتا ہوں کہ میں کیوں پارسا بن گیا۔ واہ، سوچتا ہوں کہ میں کیوں پارسا بن گیا۔ ان کی محفل سے اٹھا پھر نہ پلٹ کر دیکھا، وہ بھی دیتے رہے آواز پر آواز مجھے۔ میرا خیال یہ 2 شعر کافی ہے۔ جی جی تمہاری نوازش سے پہلے کہاں تھی یہ حالت جو اب ہماری ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے بھولے سے بھی کبھی بز میں مجھ کو نہ کیا یاد، یہ بھی بہت ہے کہ آپ کو اتنا تو رہا یاد۔ صحیح۔ ناسے پر شاعر نے ناسوں پہ تب آزمائی کی ہے، کیا کیا کچھ کہا گیا ہے۔ 3 اشعار ماہر صاحب کے دیکھتے ہیں۔ خدا جانے کب تک میرے ناسے کو خدا کی طرف سے ہدایت نہ ہوگی، اس قدر تلخ گفتگو ناسے، اس قدر تلخ گفتگو ناسے جی تم نے سیکھی ہے بول چال کہاں۔ آ رہے ہیں وہ حضرت ناسے اور کچھ الجھنے بڑھانے کو، اور کچھ الجھنے بڑھانے کو۔ ان کے عاشقانہ کلام میں جمنا کا کنارہ بڑی مقبول نظم ہے۔ صحیح۔ اور آخری دور میں خود میں گواہ ہوں کہ ان سے مشاعرے فرمائش کی جاتی تو برہم ہو جاتے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا اور بھی کلام ہے وہ کیوں سننا۔ دراصل انہوں نے 1948-50 سے چہرہ بدل لیا تھا، کہاں فلم کی چکا چوند، پھر مولانا بن گئے۔ تو ایک مرتبہ ہم نے بھی وہ نظم سنی، وہ اس نظم میں ایک حسینہ کا جمنا کے کنارے آ کر اٹکھیلیاں کرنا، پانی سے کھیلنا بیان کیا گیا ہے۔ ساون کی گھٹا وہ جمنا کا کنارہ، ساون کی گھٹا وہ جمنا کا کنارہ، وہ دلچسپ وہ منظر دلچسپ وہ رنگین نظارہ۔ اچھا یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ تاج محل جمنا کے کنارے بنا ہے۔ جامن کے درختوں سے کچھ آگے بڑھا میں، آئی نظر آتی ہوئی وہ ایک شوخ دلارہ۔ یہ جماعت اسلامی سے آ رہے تھے پہلے کیا اللہ رے اٹھلاتی ہوئی چال کی شوخی، اللہ رے اٹھلاتی ہوئی چال کی شوخی، رک جائے جسے دیکھ کے بہتا ہوا دھارا، رک جائے جسے دیکھ کے بہتا ہوا دھارا، نکھرے ہوئے ماتھے پہ وہ رنگین سا قشقہ، نکھرے ہوئے ماتھے پہ وہ رنگین سا قشقہ، جس طرح گھٹاؤں میں دمکتا ہوا تارا۔ یہ تو جس نے جمنا کا کنارہ نہ بھی دیکھا ہوگا تو بھی سمجھ جائے گا جو جیسی نقشہ کشی۔ قشقہ پہ وہ چاندی کا چمکتا ہوا جھومر، کیا بات ہے۔ قشقہ پہ وہ چاندی کا چمکتا ہوا جھومر، جیسے کہ ہو انگارے پہ ٹھہرا ہوا پارا، انگارے پہ ٹھہرا ہوا۔ لہریں جو قریب آئیں تو دامن کو سنبھالا، ایک ہاتھ سے نقشی کی گاگر کو اتارا، نقشی کی گاگر کو اتارا۔ پہلے تو ہر ایک شیخ کو بڑے غور سے دیکھا، پھر جھک کے بڑے ناز سے ہاتھوں کو نچھارا، پیروں کے کڑوں کو کبھی بچھوؤں کو گھسایا، پیروں کے کڑوں کو کبھی بچھوؤں کو گھسایا۔ بچھو کہتے ہیں نشد پیر میں جو لگاتی ہیں عورتیں۔ گاگر کو اجالا کبھی بالوں کو سنوارا، گاگر کو اجالا کبھی بالوں کو سنوارا، انداز سے بھیگے ہوئے آنچل کو نچوڑا، پانی اسے بھرا تھا تو ہاتھوں کو لپارا، پانی سے چھلکتی ہوئی گاجر کو اٹھا یا لیتے ہوئے معصوم اداؤں کا سہارا، آتا مجھے دیکھا تو وہ جھجکی کبھی ٹھنکی، واہ جھجکی کبھی ٹھنکی، واہ واہ، شاید میرا آنا نہ ہو اس کو گزارا، واہ 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 واہ،
دیکھا نہ گیا حسن کی مجبوری کا عالم، ہاں میں اس سے کہتا ہوا بستی کو سدھارا۔ ہاں آخری اشعار کچھ یوں ہے: اے بت کدائے ہند کے بے ترشے ہوئے بت، واہ بخشم بنگاہ تو سمرقند و بخارا، بخارا، باریک یک بار بئی ناز بیا بر لب جمنا، یک فرصت دے نظارہ بدا باز خدارا۔ بخشم ب نگاہ سمرقند، وہ کون سا ہے؟ بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا، اگر آپ ترک شیرازی بدست عارت دلے مارا بخال ہندوش بادشاہ جب وہاں حاکم ہوا، اس کا نام یاد نہیں ہے، محمود غزنوی یا پہلے کو، اس نے بولا کہ میں نے یہ ہند سلطنت تیری جنگ و جدل اور اتنی محنت سے حاصل کی ہے، اور تو محبوب کی ایک نظر سے بخش دے رہا ہے۔ تو شاہد نے کہا اسی لیے تو میرا حال یہ ہے، ورنہ میں بھی بادشاہ ہوتا۔ تو یہ تو آپ نے بڑا رومانوی سا رنگ سنایا جو بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ اچھا صاحب، ان کی مذہبی رنگ دیا جائے، ایک نعت بلکہ ایک سلام ہے نعتیہ شاعری میں، وہ بہت مشہور ہے۔ جی بشاد، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، واہ، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، بہت عمدہ، سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر کہ ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، جی سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھکارے اداروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت تھی، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت تھی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، واہ 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 واہ، سلام اس پر کہ مشقیں کھول دی جس نے اسیروں کی، ماشاءاللہ، فتح مکی پہ جو، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کی شیدائی الٹ دیتے تھے تخت قیصریت اوج درائی، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفریشی کے فسانے میں۔ سب یہ 1935 یا 37 میں انہوں نے کہی تھی۔ جی جی بہت عمدہ۔ 1937 میں یہ کہی تھی۔ جیلانی صاحب ایک تھے، جیلانی بھی ہے، ایک جماعت رمی کے تھے، انہوں نے خاکوں کی کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے ماہر صاحب پہ تعزیتی مضمون لکھا ہے۔ اس کی کتاب کا نام ہے بہار کے پہلے پھول۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ سلام شائع ہوئی، مناظر احسن گیلانی نے دیپاجا لکھا تھا کہ وہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ یہ سلام کٹھمنڈو سے لے کر راجکماری تک مشہور ہوگا، اور ہوا بھی ایسا۔ اور آج کل بھی اکثر جگہوں پر نعت اور سلام یہی پڑھا جاتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی۔ ان کی ایک نظم ہے قرآن کی فریاد، جس میں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مقبول ترین نظموں میں سے۔ ہاں، اور آج کل بھی اکثر فلموں پر، فلم کے بغیر کاغذ کا ٹکڑا ہوٹلوں میں یا ادھر ادھر دکانوں میں یہ قرآن کی فریاد نظر آتا ہے۔ ایک ایک شعر سننے کے قابل ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں، جو دان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، یہ بھی اہم شعر ہے، جب قول و قسم کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ صحیح، یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے ہی ستایا جاتا ہوں۔ اس مظلوم قرآن کا آخری شعر ہے کہ کس بزم میں میرا ذکر نہیں،
किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसे भी कोई मजलूम नहीं। वो अपने शेर के मुतालिक उनका ये कहना भी है, शेर कहता हूँ इस तरह माहिर, शेर कहता हूँ इस तरह माहिर, दिल के कांटे निकाल देता हाय हूँ। हाय हाय, दिल के कांटे निकाल देता हूँ। अच्छा साहब, उनके बाद 3-4 अशार हैं जी। जो हुजूर के दरबार में हाजिरी पर जो कहे हैं। वारफ्ता व बेचारा, दरमानदा व नाकारा, दरबार में हाजिर है एक शायर आवारा। दरबार में शायर है, हाजिर है एक शायर आवारा, दरबार में हाजिर है एक शायर आवारा। छींटा कोई पड़ जाए हाँ शबनम रहमत का, मुद्दत से दहकता है सीने में एक अंगारा। मस्जिद के सतूक क्या है अनवार के फव्वारे, जी। जाली तेरे रोजे की रहमत का है गहवारा। वाह। आखिरी शेर में जो अपनी हालत बयान की है कि जो अश्क नदामत है नादार की दौलत है, जो अश्क नदामत है नादार की दौलत है, दिल का भी यही फिदिया आंखों का भी कफारा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मौलाना की मतबूआत की तफील फहरिस्त है। जी। नसर की किताबें की तादाद 20 होती है। गज़ल और नज़्म की किताबों की तवील फहरिस्त है। 1955 तक शाये होने वाली किताबें हैं। महसूसात माहिर, नगमात माहिर, जज्बात माहिर, ज़िक्र जमील, ये नात और मुक़ब्बत का मजमुआ है, और फिरदौस। उसके अलावा उनके इंतकाल के बाद 2 किताबें अदबी मोरके और सियाहत नामा भी हैं। कुछ किताबें उनकी इंतकाल के बाद लिखी गई हैं। मुल्तान के एक साहब थे तालिबुल हाशमी जी। उन्होंने उनकी 30 साल के फारान से जो ताज़ियती मज़मून थे वो निकाल कर 2 जिल्दों में पेश किए हैं। अच्छा। उसका याद रफ्तगा अच्छा, ये या 2 जिल्दों में है। हाँ। ये मिल भी जाती है। ये तो बस हमारी मौलाना जो थे जी, वो किसी पर कोई रियायत नहीं करते थे। नहीं, लेकिन आपने बड़ी रियायत की उनके साथ। इतनी तवील किस्तों में जो उनकी चटपटी नसर थी उसका आपने कुछ जिक्र नहीं किया, जो रेख्ता पे मौजूद है। हाँ, उनकी नक्शब से बहुत दोस्ती थी। जी जी जी। नक्शब में पाकिस्तान आके 2 फिल्में बनाई, जी। दोनों नाकाम रही। उसके बाद इनकी दिलचस्पी हो गई रेस कोर्स की तरफ, घोड़दौड़ पे, और इनके बड़े बड़े घोड़े थे। वादे कर दें कि हम बात करें नक्शब की, माहिरुल कादरी साहब की नहीं। नक्शब की 40 घोड़े थे। किसी का नाम गजल, किसी का नज़म, किसी का रुबाई। एक घोड़े का नाम उसने माहिर भी रख दिया था। पर तेरे की और बताता है कि घोड़ा था कि घोड़ी थी? घोड़ा था। और बहुत हेल्प माहिर साहब कुर्ते थे। सब बातें देख के एक दिन उन्होंने उनको बहुत बिगड़े। बोले तुम इतने पढ़े लिखे हो, अच्छा ज़ौक़ है तुम्हारे, लोगों से ताल्लुकात है, ये क्या तुम घटिया काम में लग गए हो, फलाना वगैरह 2-4 और भी पूरी बातें कह दी। नक्शब ने कहा देखो माहिर, हम तुम्हारे नमाज रोजे को कुछ नहीं कहते, तुम्हारे घोड़ों कुछ ना कहो, तुम हमारी मशगूलियात को तुम भी कुछ ना कहो। ये इस तरह कहते थे। तो बहरहाल तो चले मेरा जनाब। ख्याल हाँ। एक बात और है, हाँ। लेकिन उसको बयान करूं या नहीं, 1-2 मिनट लगेगा। करें। नक्शब से उनकी बहुत दोस्ती थी, बहुत दोस्ती। लेकिन एक बार तो ऐसी गड़बड़ हो गई कि बातचीत मुनक़ता हो गई। टेलीफोन वगैरह भी बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन बात बनी नहीं। माहिर साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया तो उस जालिम और संगदिल ने टेलीफोन पर भी ताज़ियत नहीं की, जहाँ ऐसी दोस्ती थी। लेकिन एक शाम 1967 की बात है, उनके घर ताबिश साहब का फ़ोन आया कि भाई अभी खबर में तो बताया है कि नक्शब का इंतकाल हो गया। थोड़ी देर बाद इन्होंने भी खबर सुन ली, कहने लगे। वो ताबिश साहब के पास गए और रात को ही रेडियो पाकिस्तान के सामने सोसिफिकल हॉल है, उधर ही कहीं उन रहते थे, कि रात को ही हम उनके घर गए, देखा हमारा दोस्त सो रखा है। अगले दिन उसकी तजीद तकफीन में शामिल हुए। उन्होंने उसकी जो बेइतनाई और बेनियाजी थी कि इनकी बीवी के इंतकाल पे भी उसने टेलीफोन पे ताज़ियत नहीं की, उसको फरामोश कर दिया और खुले दिल से उसकी बड़े लोग बड़ी बातें। तो चले आप, बहुत मजा आया। ये चारों किस्सें बड़ी मजेदार थी, तशनगी फिर भी रह गई क्योंकि मैं तो समझा था कि आप वो चटपटे अफसानों से कुछ हमें सुनाएंगे सफे, लेकिन चलें ठीक है। हाँ हाँ। तो मेरा ख्याल है कमर जलालवी का एक लतीफ़ा था ना, वो हमने कमर जलालवी में बयान कर दिया था। हाँ ठीक। हाँ चलें आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।